وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین. ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہے کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے, پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. مجھ سے آپ بنوا لیں جو بھی بنوانا ہے, جو آپ نے بلوا لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیوں نہیں یہ بولتے تھانوی رسول اللہ کے اوپر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسر احمد رضا ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. تو راجہ صاحب بس کریں, کلپ ریکارڈنگ کرائیں. اور اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا نے اور کیسر احمد نے جو بھی بولا ہے اس بات کو آپ بھی سنیں. اور یہ جو معاملہ ہے کیسر احمد کا علی مرزا کے لیے, اور انہوں نے جو بھی ریپلائی دیا ہے اس ریپلائی کو آپ بھی سنیں اور سمجھیں, اور کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ بے شک انسان تو نہیں کر سکتا, کیونکہ جب تک ہر چیز کا ایک جو ہے دائرہ جو بھی ہے وہ انسان جو ہے کراس کر جاتا ہے, چاہے وہ شیطان مردود جو ہے انسانوں پر جو ہے قابو پا لیتا ہے, جس کی وجہ سے کافی چیزیں جو انسان نہیں بھی بولنا چاہتا ہے وہ بول جاتا ہے. تو اللہ اس سب معاملے کا جو بھی ہے معاملہ آسان کرے اور انسانوں کو عقل اور سمجھ دیں کہ وہ صحیح بات بولے, دوسرے پر تہمت نہ لگائیں اور صحیح بات دوسروں تک پہنچائیں, اور وہ بھی قرآن حدیث کے ریفرنس سے, سنی سنائی باتیں نہیں. اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ کو چیلنج دیا ہے کہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو کفر کہیں اور ان کے دفاع کو بھی کفر کہیں اور ٹائم قیامت تک دیا ہے. جب آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ اور ساتھ اس کے نیشنل لیول پہ بھی جب آپ لڑ رہے ہوں ایتھیزم کے خلاف, سیکولرائزیشن کے خلاف, ایسے اداروں کے ساتھ آپ برتر پیکار ہوں جو $25,000 دے رہے ہیں پاکستان میں الحاد کو پھیلانے کے لیے, $200 ملین کی فنڈنگ آ رہی ہے ٹرانسجنڈرزم ہم جس پلس پاکستان میں عام کرنے کے لیے. تو میں پھر چاہوں گا کہ میں ان محاذوں پہ زیادہ نظر آؤں. ایک ایسے صاحب جن کو فرقہ بابا فرقہ سے بات دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا, تو میں خود کو ان تک محدود نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. تو مختصر سی ایک بات ہے کہ اگر انجینئر صاحب میرے منہ سے کہوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر, چشتی رسول اللہ کفر, ساری باتوں پر ابہام لینا چاہیں, ایک ویڈیو بنائیں, لمبی چوڑی بات نہ کریں, اس میں مختصر سی بات کریں, کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں, معین الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا, تقی عثمانی صاحب اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کو دفاع کرنے والے ہیں, ان سب کا نام لے کے کہیں کہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں, بس یہ کام کر دیں. اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, انجینئر محمد علی مرزا, یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو, پھر چھپ کے نہیں, اپنے انٹرویوز میں نہیں, پھر لائیو. مجھے کہیں تو میں جیل میں اکیڈمی چلا جاتا ہوں, وہاں سے پروگرام لائیو کریں گے. آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں, میرے چینل پہ آ جائیں, کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ بندہ ہے. میں وہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے, ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے, ان کو چندے دینا بھی جائز ہے. اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد, کیونکہ آپ اکلیم ہے, ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پھر یہ بڑی کلیئر بات ہے کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو نماز پڑھو, ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کا کلیم ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ایک ویڈیو بنائیں, میں پھر لائیو آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ان کو آپ پیسے بھی دیا کریں, ان کی مسجدوں میں جایا کریں, اور پھر مسجدیں کیوں ان کی, پھر قادیانی کی تو مسجد نہیں ہو سکتی, وہ تو ایک عبادت خانہ ہوگا نا, ان کے پھر عبادت خانوں کو آپ مسجد کیوں کہہ رہے ہیں, ان کے پھر نمازیں کیسے ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ یہ چیز نہیں کہتے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو میرے منہ سے کیوں کہنا چاہ رہے ہیں. اور پھر آپ کا تو یہ ویو ہے, میں نے تو فرقہ بابا پہ اپنا کیریئر بلڈ نہیں کیا, میں تو اور محاذ کا سپاہی ہوں, آپ نے تو کیریئر بلڈ کیا نہیں چیزوں پہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو اسپیسیفک سمجھ ہے کہ ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں, یہ واقعی ختم نبوت کے یہ اس پہ ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے جو کہ آپ کا کلیم ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے, پھر کس بیس پہ آپ کہتے ہیں. دو ہی آپشن ہے نا, کہ اگر کہتے ہیں آپ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو ایک ویڈیو میں کھول کے کہیں, پھر میرے منہ سے کہلوائیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, سوال پوچھوں گا, اور اس میں پھر جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو ساتھ میں لے لوں گا. کیا یہ ذرا بات کریں کہ واقعی وہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے جن پر آپ پر اعتراضات کی ہیں, اب ان سے ریلیٹڈ کوئی آپ سے قرآن کی آیت پوچھتا تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کا تو انہوں نے نام بھی کوئی نہیں لیتا, ان کے پھر آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے جان کسی کی بھی نہیں پکڑی ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا. ہاں یقیناً میں نے کسی کی طرف اشارہ کیا اس وجہ سے کہ وہ یہاں آ کر جانے کے بعد بار بار لکیر پیٹ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ایک بندہ لکیر پیٹتا جا رہا ہے, لکیر پیٹتا جا رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. پھر اس نے ایک ڈبل معیار قائم کیا ہوا ہے. جس فرقے کا وہ فرنٹ مین ہے, اس فرقے کا مفتی اگر پنجاب یونیورسٹی میں جا کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس نے کلیریفیکیشن دے رہی ہے تو بات ختم ہو گئی. جی ہاں, اس پہ اس نے کلپ کو نہیں بنایا. کیوں؟ اسے پتا تھا کہ ادھر جانا ہے اس نے بعد میں لیکچر دینے کے لیے.
یہ ججمنٹ نہیں ہے. نہیں ججمنٹ, یہ ریالٹی ہے. میں کہتا ہوں یہ ریالٹی ہے. یہ سارے لوگ ویڈیوز بنائیں کہ دربار جو ہے نہیں ہونے چاہیے, میں دیکھتا ہوں کہ یہ کسی بریلویوں کی مسجد میں درس دے کے بتائیں. یہ ریالٹی ہے. اگر کسی نے نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا تو کرے, نہ کرے, بالکل اپنی جو بھی رکھنا ہے. یہ ریالٹی ہے کہ ان سب لوگوں کا بیہیویئر اپنے لوگوں کے بارے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہمارے بارے میں تو کلپ بنا کے اور پتہ نہیں اوپن لیٹر اور لو لیٹر اور ہیٹ لیٹر پتہ نہیں کیا کچھ. دوسرا کا جی مجھے انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے. ایک معیار نہیں ہے نا, معیار ایک ہونا چاہیے. جس طرح آپ ایک چیز کو کھینچ تان کے کسی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. میں دھروو راٹھی کی ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہوں, تمہارے مفتیوں نے جواب نہیں دیا جو لاکھوں کا چندہ, تو مجھے یہ کہنا کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. بھائی جب بھی میں بولوں گا میں مسلمانوں کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کروں گا. بالکل مجھ سے کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں کافروں کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کے بلنڈرز کو ہائی لائٹ نہ کروں. یہ ہوگا ہی نہیں, یہ آندہ بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے پہنچایا, کافروں نے نہیں. ان مسلمانوں نے جنہوں نے دین کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کی, جنہوں نے اپنے بزرگوں کا دین پیش کیا اور قرآن و سنت کو انہوں نے پس پش ڈالا, اگرچہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم دین اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو میرا شروع سے ہی ہے. میں ہمیشہ جب بھی کبھی بات کرتا ہوں تو میں ان چیزوں کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. میں جب کبھی غلام احمد قادیانی کا رد کرتا ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں آپ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے مقدمہ جیتنا ہے. میں قادیانیوں سے مقدمہ جیت ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا رد نہ کروں. ٹھیک ہے. اور میں اس وجہ سے کہ دو بھاری فرقے ان کی سپورٹ پہ کھڑے ہیں تو مجھے تو نہیں ہے, میری طرف سے سارے فرقے جائیں بھاڑ میں نے تو اسلام کی خدمت کرنی ہے. اسی طریقے سے کہیں ایتھیسٹ مسلمانوں پہ یا اسلام پہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو جب میں ان کا رد کروں گا تو جو ہمارے مسلمان اس حوالے سے بلنڈر کر رہے ہیں میں انہیں ہائی لائٹ کروں گا. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اگر مسلمانوں کی تنظیمیں پرفارم کریں گی تو میں جب غیر مسلموں کو جواب دوں گا کہ اسلام دین امن ہے تو میں ساتھ بتاؤں گا کہ دہشت گرد بھی مسلمان ہے. انہوں نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا. انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کی زندگی بھی عجیب بنائی ہوئی ہے اور کافروں کی بھی. میں یہ بولوں گا, آندہ بھی بولوں گا, کیونکہ میں جینولی یہ سمجھتا ہوں اور یہ ریالٹی ہے کہ انہوں نے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ کافروں پہ کم ہے, منافقین پہ زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے. ہم ان کو منافق نہیں سمجھتے, مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن عملاً منافق ہے, عقیدے میں نہیں. عملاً اس لیے منافق ہیں کہ یہ وہ دین پیش کر رہے ہیں جو دین ہے نہیں ہے. عقیدے میں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بدنیتی سے ایسا نہیں کیا ہوا, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. لیکن اس وقت ان کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یورپ اور امریکہ میں کانفرنس کریں اور مسلمانوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہیں کنڈیم نہ کریں. کریں گے. اس طرح ایتھیسٹ سے متعلق جب بات ہوگی, مسلمانوں میں بھی جو لوز پوائنٹ ان کو دے رہے ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے, بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. اور یہ ابھی کچھ ہائی لائٹ ہونا شروع ہے کیونکہ پہلے تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو جائے گا. مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں میرے سوا بھی کوئی بندہ ہے جس کے اوپر فرقوں کے علماء ویڈیوز بنا رہے ہوں؟ کیا ان سے خوش ہیں؟ یہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف, کیا ان سے سارے فرقوں والے خوش ہیں؟ وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ویڈیوز بناتے, میرے خلاف کیوں بنا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اس کا تو رزلٹ مجھے یہ نکالنا چاہیے کہ یہ سارے جو ہیں وہ فرقوں والوں نے مل کے یہ سارے لانچ کیے ہوئے, ان کے فرنٹ مین ہیں اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. ورنہ ان کے خلاف بھی تو کلپ آنے چاہیے تھے, ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آرز آنی چاہیے تھی, ان کے خلاف بھی کوئی دھرنے ہونے چاہیے تھے, انہیں بھی گستاخ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. یہ آپ جس موٹیویشنل اسپیکر کی ایک بات کر رہے ہیں اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ انجینئر صاحب گستاخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین. ہاں سیدھی سی بات ہے, اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے, پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. مجھ سے آپ بنوا لیں جو بھی بنوانا ہے, جو آپ نے بلوانا ہے بلوا لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیوں نہیں یہ بولتے تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل اسپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی, ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں, جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا, مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایتھیسٹ کے خلاف بات کر لی, یا کسی ہندو کے خلاف بات کر لی, یا کسی نصرانی یا یہودی کے خلاف بات کر لی اور اسلام کی خدمت ہوگی. جنہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کے بارے میں آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے. قادیانیوں کے اوپر تو سارے شعر ہیں, اور بھائی قادیانیوں کو گراؤنڈ سی صوفیاء نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. آپ کشتی نو کتاب پڑھیں غلام احمد قادیانی دجال کی, وہ ساری گراؤنڈ سی ادھر سے لیتا ہے, اور وہ بالکل ٹھیک لیتا ہے, کیونکہ یہ سب لوگ اسی قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کنڈیم نہیں کرتے, ایک جملہ نہ بول سکے, تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں. جس طرح اب اس چیز کو کسی نے پرسنل نہیں لینا, جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ جو صحابہ اکرام میں منافقین گھس گئے تھے, وہ جب اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم جو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں نا, تو اس سے آپ نے کوئی غلط مطلب نہیں لینا. تو ہم بھی پھر, ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے, چلے میں عقیدہ نہیں رکھتا, ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اصل میں یہ انہی شیاطین کے ساتھ ملے ہوئے. ورنہ یہ غلام احمد قادیانی دجال کو اگر کافر سمجھتے ہیں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر کہیں. اور صرف اتنا نہیں, ان کو چھاپنے والے, ان کے حق میں مناظرے کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے, تو میرے بھائی وہ تو سارے مفتی فارغ ہو جائیں گے. ان کے فرقے کے سارے مفتی دفاع کرتے ہیں, آج تک تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ الیاس گھومن صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ تو مجھے بتائیں, اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دیں تو کل کو ان کو واٹس ایپ کوئی مفتی بھیجے گا اور کہے گا تو تے منکافر کیا نہ سے تو ہے, تو میرے کو رجوع کروانا چاہنا ہے نہ سے تو, یہ ہوگا. تو ہمیں کوئی آر نہیں کہ ہم اس دعوت میں مخلص ہیں, اور ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اسلام کی دعوت میں مخلص نہیں ہے. جزیات میں کسی بات پہ مخلص ہوں گے, اسلام کے ساتھ 100% یہ لوگ مخلص نہیں ہیں, بالکل کوئی آر نہیں اس میں. ورنہ یہ بھی ابھی مجھے جھوٹا کر دینا, میں ان کو اپریشیٹ کر دوں. آپ نے کہا اپریشیٹ کریں, میں اپریشیٹ کر دوں گا, میں پیشگی اپریشیٹ کروں گا, ابھی کر دیتا ہوں آپ کی ویڈیو میں کہ تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کو کنڈیم کریں جس انداز میں نے کہا ہے. یہ کبھی اس کو موضوع بھی نہیں بنائیں گے. یہ شرط کیوں؟ اس لیے شرط ہے کہ بھائی ان فرقوں کے فرنٹ مین ہے, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کا. مجھے یہ بتائیں, ایک قادیانی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں, کیا آپ اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے میرے سامنے غلام احمد قادیانی کو دجال کہو؟ وہ کہ نہیں, یہ میرے لیے شرط نہ رکھیں, اس کو چھوڑیں, میں نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں, مجھے اپنا مسلمان بھائی مان لیں. تو مان لیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے ہم, اس کو بھی غلط کہو نا. اس کو بھی غلط. جی ہاں, تو بس جواب. لیکن وہ قادیانی ہے نا علی. اب ایک مسلمان آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, میں کیوں کہوں کہ تو فلاں کو بابے غلط؟ یہ جو آپ نے اس کو مسلمان کہہ دیا, یہ اتھارٹی آپ نے کہاں سے نکالی؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ. وہ تو قادیانی بھی کہہ رہا ہے. نہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ قادیانی پتہ ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پارٹی کے فرنٹ مین ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے, میں نے ثابت کر دیا ہے. ان کے مدارس میں جا کے درس دیتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ آپ کو غلام احمد قادیانی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں, ان کے فالوورز کے ساتھ, یا دیوبندیوں اور بریلویوں کے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے دیوبندیوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں. اب آپ کو جواب مل گیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے نا, ہمیں بھی پتہ ہے, کیونکہ ہم ذرا زیادہ ذہین ہیں, ہمیں سونگ کے پتہ چل جاتا ہے. اور آپ کو ویڈیو میں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کن لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یہ لوگ, ادھر سے نہیں آپ کو پتہ چل رہا کن کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں. بیٹھنے دے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اوے یہ آپ ٹاپک دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں, اگر وہ اپنا بھائی بیٹھے ہیں, اور میں کہتا ہوں ربے بھی جا کے بیٹھے, میں کہتا ہوں ویٹنگن جا کے بیٹھے, لیکن بات یہاں پہ علمی ہو رہی ہے کہ بتائیں خود کدھر لگے ہوئے ہیں. میں ویٹیکن سٹی میں چلا جاتا ہوں یا میں یروشلم میں چلا جاتا ہوں, تو میرے اسٹوڈنٹس یہ تو نہیں گمان کریں گے کہ میں یہودی یا نصرانی ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انہیں اسلام کا خدمت گزار سمجھ رہا ہوں اور اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غلط کر رہے ہیں. جی بالکل, میں فرینڈ مین بنا ہوں اگر اللہ کے دین کا ان کو کسٹوڈین مانا ہوں. تو پھر آپ یہ جو یہ ٹرانسجینڈرز یا ایتھیسٹ ان کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں, ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا میں ایتھیسٹ کو اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھتا ہوں؟ اللہ کے دین کا سب سے زیادہ ویڈیوز
एथियस्ट के बारे में इल्मी मेरी हैं, हिदाया विक्ट्री पे हम देखते जीरी हैं। हैं, उसके अलावा भी हैं। जी हाँ। तो कहीं मैंने दावा किया कि मैं उन्हें अल्लाह के दीन का कस्टोडियन समझ रहा हूं? नहीं किया। लेकिन ये लोग तो मानते हैं ना कि फिरका देवबंदिया, फिरका बरेलविया, फिरका वहाबिया अल्लाह के दीन के कस्टोडियन है। और ये तो शिया के लिए नहीं कलमे खैर बोल सकते, छोड़ दें, चलें। और आपका टेस्ट आसान कर दिया। इनको फ्रंटमैनों को कहें, ये कहें कि शिया भी हमारी तरह बिल्कुल मुसलमान है, पक्के टक्के मुसलमान है, मुजाहिद है, इमाम खुमैनी को रहमतुल्लाह अलैह कहें, वो सारे तारीफी कलिमात ये बोल के बताएं, दोबारा घुस नहीं सकते। कोई भी बोल दे, आम बंदा भी नहीं, आम बंदा नहीं, बैन की बात कर रहा हूं, फ्रंटमैनों की। अच्छा।